اچھا ٹھیک ہے، کافی دنوں سے ہم دعا کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے، دعا کس سے مانگنی چاہیے، دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج آپ کو ایسی چیز میں بتاتی ہوں کہ اس دعا کا وسیلہ دے کر جو بھی دعا آپ مانگو گے وہ سیدھی آسمان سے جا کے ٹکراتی ہے۔ اگر ہمیں یہ طریقہ آ گیا دعا اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے مانگیں، کیونکہ ہمیں طریقہ سلیقہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی کیسے ہے۔ جس دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دیا جائے، مثال کے طور پر اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو راستے کھولنے والا ہے، اے اللہ تو جبار ہے، تو مسلط کرنے والا ہے، اے اللہ تو کن کہنے والا ہے، میں تیرے کن کا محتاج ہوں، منتظر ہوں۔ آپ جتنا اسپیسیفک ہو کر اللہ سے دعا مانگیں گے نا، اتنا ہی آپ اللہ کے کلوز ہوتے جائیں گے۔ جتنی ڈیٹیل میں بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کریں گے، اللہ کے ناموں کا واسطہ دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ عام لوگوں کی طرح تھوڑی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اللہ کے بہت کلوز ہو کے بات اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو لطیف ہے، بہت باریک بین ہے۔ مجھے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، مجھے بیان کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، لیکن تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، مجھے وہ طریقہ سکھا دے، مجھے وہ بات کرنے کا انداز سکھا دے، میں تجھ سے کیسے مانگوں۔ اس پر ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے واسطہ جب ہم دیتے ہیں نا، تو دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی، سیدھی عرش پہ جا کے وہ ٹکراتی ہے۔ ایک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی چلوں، شاید آپ کو تھوڑا اس سے فائدہ ہو جائے۔ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، اوتھینٹک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، وہ صحرا میں جا رہا تھا اور اس کو راستے میں چور مل جاتے ہیں۔ وہ چور ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھی ان کو ملتا ہے نا، وہ فوراً ملنے والے انسان کو اس سے مار لیتے اور اس کو قتل کر دیتے، ختم کر دیتے۔ بہت ہی خطرناک چور تھے۔ جب وہ اس شخص کو ملے تو وہ اس سے کہنے لگے، آپ کو پتہ تو ہے کہ ہم جو ہیں آپ کو مار دینے والے ہیں، اگر آخری آپ کی کوئی خواہش ہے تو بتا دو۔ اس شخص نے کہا، مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دے دو۔ چوروں نے کہا، ٹھیک ہے، 2 نفل کی تو بات ہے، جاؤ نفل پڑھو۔ اس کہتے ہیں کہ اس شخص نے سجدے میں جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے ناموں سے پکارا، روایت میں آتا ہے کہ چوتھے آسمان کا فرشتہ زمین پر آ گیا، سبحان اللہ، کہ ایک گھوڑ سوار بن کر وہ زمین پہ آیا، ان چوروں سے اس نے لڑائی کی اور ان کی گردنیں اڑا دی۔ جب کوئی نہیں ہوتا تو وہاں پر کیا کون ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ جب اس شخص نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تو اس نے بتایا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ کہتا ہے کہ جب تم بار بار سجدے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکار رہے تھے، تو تیسری بار جب تم نے پکارا تو سارے فرشتے جو تھے چوتھے آسمان کے، سارے فرشتے دوڑنے لگے کہ اس کی مدد کو ہم جائیں گے۔ سب نے ریسیں لگائیں اور میں جیت گیا، میں آپ کی مدد کے لیے آ گیا۔ اب اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارنے سے، جب ہم اللہ کو پکارا جائے گا، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے تو دعا سیدھی آسمانوں سے ٹکراتی ہے اور پھر مدد بھی وہیں سے آتی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک آپ شکایت کہہ لیں کہ جب ہم یہ کہہ کر دعا کرتے ہیں نا کہ اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، ان کے حوالے جو اسٹرینجر ہیں، یا مجھے ان کے حوالے کر رہا ہے جو رشتہ دار ہیں اور مجھ سے زیادہ پاورفل ہیں، مجھے نیچا سمجھتے ہیں، ہمیشہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا شکوہ، یا آپ اس کو شکایت کہیں، بس ایسی شکایت اللہ سے کی جا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر مان کی وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ انسان اللہ پہ مان کرتا ہے تو کسی سے شکایت کرتا ہے نا۔ ہم کسی کو کیوں جتاتے ہیں؟ جب ہم اس پہ مان کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنا مان رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سے ایسی شکایت یا ایسا شکوہ کرنا جو ہے، کہتے ہیں اسکالرز کہ وہ ہم کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ، جب ہم دعا مانگیں تو اللہ سے کہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ
آپ مجھ سے ناراض ہیں، اگر تو مجھ سے ناراض ہے اور اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر کچھ میٹر نہیں کرتا۔ اپنی دعاؤں میں، اپنی زندگی میں عاجزی لے کر آئیں، ہیومینٹی لے کر آئیں۔ دیکھیں کیا جب میری کوئی بھی نماز کسی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے تو کیا میں ریگریٹ کرتی ہوں؟ کیا آپ ریگریٹ کرتے ہیں؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرے سے نماز چھوٹ گئی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے اور وہ تکلیف میں محسوس کرتی ہوں۔ انبیاء کی مثالیں دیکھیں ہمارے سامنے ہیں کہ کتنے سال تک نوح علیہ السلام نے دعائیں کی، 950 سال تک لوگوں نے کیسے کیسے تنگ کیا، کیسے کیسے تانے دیے۔ سورہ نوح نکالیں اور پڑھیں اور دیکھیں کہ کتنی بے بسی نوح علیہ السلام کی نظر آتی ہے کہ اس قوم کو میں نے صبح و شام تیری طرف بلایا، آگے سے پیچھے سے میں نے ہر طریقہ اپنا لیا لیکن وہ مانے ہی نہیں۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہے نا شکایت کرنے کا، بہت خوبصورت انداز۔ جب بھی میں سورہ نوح پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ کتنی خوبصورت کنورسیشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نوح علیہ السلام کر رہے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ اپنی بے بسی کا رونا لوگوں کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے روئیں۔ نوح شکایت کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے کمی رہ سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، میرے والدین کو بھی معاف فرما دے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس پر میری پکڑ نہ کرنا۔ یہ ہے عاجزی۔ اب کیا سمجھ آ رہی ہے؟ کرنا کیا ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے اندر عاجزی لے کے آنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، پھر اللہ سے اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اس سے دعا کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ کو خشیت والے لوگ بہت پسند ہیں۔ جتنی خشیت ہوگی اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ علماء تو کہتے ہیں کہ خشیت خود ہی نہیں آتی، یہ لانی پڑتی ہے۔ رونا نہیں آ رہا تو رونے کی شکل بنا لو، اس کی ایکٹنگ کرنا شروع کر دو، تو آہستہ آہستہ یہ چیز آپ کی عادت بنتی جائے گی، اور جب یہ عادت بن جائے گی تو ایسے لوگوں کے اندر پھر آہستہ آہستہ آپ کے اندر خشیت آنا شروع ہو جائے گی، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے جب خشیت سے عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے، رو رو کے دعا کریں گے۔ مجھے تو طریقہ ہی نہیں ہے مانگنے کا، مجھے وہ طریقہ وہ سلیقہ سکھا دے، مجھے وہ مطلب می اینڈ یو ٹائم جو ہے وہ جس کو کہہ سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ مجھے وہ سکھا دے۔ پھر جب دعا کرتے ہیں تو یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ ہر بات کو اللہ کی طرف لوٹائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے آگے جھک جائیں۔ پھر اللہ سے اس طرح بھی دعا کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ میرے لیے آسانی پیدا کر دیں، میرے لیے اس میں کمفرٹ رکھ دیں تو یہ میرے لیے زیادہ پسند کی چیز ہے، اس میں میرے لیے مشقت نہ ہو، مشکل نہ ہو۔ جب آپ اس طرح سے دعا کرتے ہیں نا تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنی خواہش بھی بتا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ دیکھیں یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں ہمیشہ مشکل ہی مانگیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل راستہ ہی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مشکل سے ہی آئے تو وہ چیز جو ہے وہ بہتر ہے۔ مشکل راستہ ہی مانگیں تو کیوں مانگیں مشکل؟ تبھی ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا اس کو دل سے نکال دیں، بلکہ آسانی مانگیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسانی مانگا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ۔ پھر آپ اللہ کے چہرے کا واسطہ دیں کہ وہ نور ہے جس کی وجہ سے ساری ڈارکنس جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ میرے اندر ڈپریشن ہے، میرے اندر تکلیف ہے، مجھے دوسروں کا دکھ ہے، میں اللہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو وہ آپ کی دکھ تکلیف ڈپریشن کو دیکھنے والا ہے، وہ بریک بین ہے، اس کو دور فرما دے گا۔ ایک بات اچھے سے آپ ذہن نشین کر لیں کہ سمپتھی جو ہے نا اللہ سے لینی چاہیے، لوگوں سے نہیں۔ ہم یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، ہم سمپتھی اللہ سے لینے کی بجائے ہم لوگوں میں کمفرٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے سمپتھی مانگیں تو کمفرٹ میں آئیں گے، لوگوں سے مانگیں گے تو لوگ آپ کو کیا کریں گے؟ لک ڈاؤن کریں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، آپ کو کمزور سمجھیں گے، آپ کی کمزوری ان کے ہاتھ میں آئے گی۔ ہمیشہ سمپتھی مانگنا یہ تو ہمیشہ مانگتا رہتا ہے، یہ اسی طرح کا رویہ اس کا رہتا ہے، یہ سمپتھی مانگتی ہی رہتی ہے۔ اگر میں نے ٹرولی کہہ لیں کہ میں نے مضبوط بننا ہے تو اللہ سے مانگیں، اللہ کے آگے روئیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کے آگے گڑگڑائیں، اور جو دعا آپ مانگ رہے ہیں نا اس پر غور کریں
اے اللہ میں آپ سے شکایت کرتی ہوں. سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ وابستگی، افیلیشن جس کو بولتے ہیں نا، کہ اتنا کلوز رشتہ، اتنا بھروسہ، اتنا کانفیڈنس ہو کہ اللہ کو اپنا دل کھول کے رکھ دیں، چیر کے رکھ دیں اپنا دل. دیکھیں اس دعا سے یہ بات تو پکی معلوم ہوتی ہے کہ شکایت کرنی چاہیے، لیکن شکایت کرنے کے طریقے ہیں. ایک شکایت کا طریقہ یہ جو ہمیں قرآن ہی سے ملتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، کہ میں اپنی شکایت اور شکوہ کس سے کر رہا ہوں؟ اللہ ہی سے کرتی ہوں. کوئی اور ہے ہی نہیں جس سے میں شکوہ کر سکوں. لوگوں کی طرف دیکھیں ہی نا، لوگ دیکھیں، ہم اللہ کے علاوہ لوگوں کی طرف جب دیکھتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں لوگ ہمارے لیے مشکل و تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ نہیں، اللہ ہی ہماری مشکل و تکلیف کو دور کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ جو شکایت ہے نا جائز ہے اگر جائز طریقے سے کی جائے. یہ توحید کا ایک کہتے ہیں نا ایسنس آف توحید ہے، ایک جوہر ہے، ایک حصہ ہے ہماری توحید کا. وہ کیا ہے کہ اے اللہ میں بے بس ہو گئی ہوں، مجھے آپ کی مرسی کی بغیر، آپ کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی. اور اس میں وہ ایلیمنٹ لے کے آئیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہمیں ملتا ہے. اس کی بہترین مثال جیسے دیکھیں طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے نا، ان لوگوں نے جتنا ظلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اوپر کیا تھا. اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ ان کی بات انہوں نے سنی نہیں ہے، بلکہ اصل میں وہ اس لیے رو رہے تھے کہ کہیں اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے. وہ دعا جو ہے نا، دعا کی طائف کی جو دعا انہوں نے مانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ذرا پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں. گھر جا کے یہ سب کی ٹاسک ہے، گھر میں کھولیں جا کے اور اس کا ترجمہ پڑھیں. میں کل پوچھوں گی آپ لوگوں سے کہ کیا وہ اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ لوگوں نے بات نہیں سنی، اس لیے تھے کہ کہیں اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے. آپ کا ویژن نظر یہاں پہ آ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. یہ کہیں آپ کی ناراضگی تو نہیں ہے، کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. اس طرح دل کھول کے اللہ کے سامنے رکھیں، اپنا جائزہ لیا کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، پھر دیکھنا کیسے دعائیں قبول نہیں ہوتی. جو آپ کے حق میں بہتر ہیں